جا سکتے، جہاں سے آگے اسرافیل بھی نہیں جا سکتے، جہاں سے آگے اسرائیل بھی نہیں جا سکتے، کوئی بھی نہیں جا سکتا، کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا، کوئی نبی نہیں جا سکتا، کوئی رسول نہیں جا سکتا، کوئی مخلوق نہیں جا سکتی، کوئی بندہ نہیں جا سکتا۔ وہ حد ہے بندے کے رتبے کی، بندے کے مخلوق کی بلندی کی، اس کو سدرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سدرہ کہتے ہیں۔ وہاں سے جبریل بھی نہیں جا سکتا، کوئی نہیں آگے جا سکتا۔ اب حضور کا ہوا معراج شروع۔ اب دیکھیں حضور کی ذات کتنی بلند ہے، حضور کی ذات کتنی بلند ہے۔ تو اب حضور کا معراج جب شروع ہوا نا، حضور علیہ السلام معراج پہ جاتے ہیں، آگے سدرہ آ جاتا ہے، جبریل روک جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جبریل چلنا، تو جبریل کہتے ہیں حضور میری حد آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنا کر مخلوق کی حد رکھی کہ جہاں سے آگے نہیں جا سکتے، لیکن محبوب کو اس حد سے بھی آگے بلا لیا اور زمانے والوں کو بتایا کہ وہ اور ہیں جن کی حد ہے، میں نے اپنے محبوب کی حد رکھی کوئی نہیں۔ وہ اور ہیں جن کی حد ہے، فرمایا میں نے اپنے محبوب کی بلندی کے لیے حد رکھی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہاں بلایا، ذات کو اتنا بلند کیا کہ جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ اللہ نے محبوب کو وہاں بلند کیا، وہاں بلایا اور اتنی بلندی عطا کی کہ جہاں جبریل بھی کہتے ہیں حضور میں نہیں جا سکتا، آپ جائیے، حضور جا رہے ہیں، مخلوق کی حد آ گئی، حضور آگے چلے گئے اور حضور نے وہاں سے آگے جا کے رب نے اپنے محبوب کو آگے بلا کے زمانے والوں کو بتایا ہے کہ تمہاری حد ہے، میرے محبوب کی حد کوئی نہیں، میرے محبوب کی حد کوئی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا حضور کی ذات بھی بلند ہے، حضور کا ذکر بھی بلند ہے، حضور کی ذات بھی بلند ہے، حضور کا ذکر بھی بلند ہے۔ اور پھر دیکھیے حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام اور رتبہ جو عطا فرمایا وہ بے حد بے مثال عطا فرمایا۔ ہمارے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم نعمتوں کو گننا چاہنا تو گن نہیں سکتے۔ کیا مطلب؟ لا تحصوها، ہم نے جو نعمتیں دی ہیں وہ بے حد دی ہیں، بے حد دی ہیں۔ اب توجہ میرے جملے میں رکھنی ہے، ہم گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ نعمتیں بے حد دے، ہم گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ نعمتیں بے حد عطا کرے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو مقام گن کے دیا ہے، جب وہ رب اپنے ہم جیسے گناہگار بندوں کو بے حد نعمتیں دے سکتا ہے تو پھر اللہ نے اپنے محبوب کو جو مقام اور رتبہ عطا فرمایا ہے اس کی یاد کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بے حد رتبے عطا فرما دیے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اچھا حضور معراج پہ گئے، کسی نے کہا حضور براق پہ گئے، براق سے حضور تشریف لے گئے، کسی نے کہا حضور معراج پہ گئے تو جبریل کے پروں پر گئے، کسی نے کہا حضور رف پہ گئے، کسی نے کہا حضور سیڑھی پہ گئے۔ تو ہم نے شیخ سادی سے پوچھا آپ بتائیے حضور معراج پہ کیسے گئے؟ حضور معراج پہ کیسے گئے؟ تو شیخ سادی کہتے ہیں حضور کائنات میں نہ رف کے محتاج ہیں، نہ براق کے محتاج ہیں، نہ جبریل کے محتاج ہیں، نہ سیڑھی کے محتاج ہیں، حضور کسی شے کے محتاج نہیں۔ ہم نے کہا پھر بتائیے حضور معراج پہ کیسے گئے؟ فرمایا بالغ العلا بکمالہ، حضور معراج پہ براق پہ نہیں گئے، اپنے کمال سے گئے۔ حضور معراج پہ براق پہ نہیں گئے ہیں، اپنے کمال سے گئے ہیں۔ اور پھر جب حضور معراج پہ جاتے ہیں تو حضور کا معراج جو ہے وہ
مسجد اقصی میں حضور کا معراج نہیں، پہلے آسمان پہ حضور کا معراج نہیں، دوسرے آسمان پہ حضور کا معراج نہیں، ساتویں آسمان پہ حضور کا معراج نہیں، سدرۃ المنتہا پہ حضور کا معراج نہیں۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ یہ معراج کی تو باتیں ہیں، معراج پہ ہم سنتے ہیں حضور سدرۃ المنتہا پہ گئے، مسجد اقصی میں نبیوں کا نماز پڑھائی، پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، چوتھے آسمان پہ، پانچویں آسمان پہ۔ میں نے کہا ہاں ہاں بات ٹھیک ہے، یہ معراج کا سبب ہے، یہ معراج کی جو باتیں ہیں، یہ معراج کا سفر ضرور ہے، لیکن حضور کا یہ معراج نہیں ہے۔ کیوں کہ سدرۃ المنتہا پہ حضور گئے اور مسجد اقصی میں گئے تو یہ نبیوں کا معراج ہے۔ مسجد اقصی میں یہ نبیوں کا معراج ہے۔ حضور براق پہ سوار ہوئے، یہ براق کا سوار ہے۔ حضور پہلے آسمان پہ گئے، پہلے آسمان والوں کا معراج ہے، دوسرے آسمان پہ گئے، دوسرے آسمان والوں کا معراج ہے، تیسرے آسمان پہ گئے، تیسرے آسمان والوں کا معراج ہے، چوتھے پہ گئے، چوتھے والوں کا معراج ہے، پانچویں پہ گئے، پانچویں والوں کا معراج ہے، چھٹے آسمان پہ گئے، چھٹے آسمان والوں کا معراج ہے، ساتویں آسمان پہ گئے، ان کا معراج ہے۔ حضور جنت میں گئے، جنت والوں کا معراج ہے۔ حضور سدرہ پہ گئے، سدرہ والوں کا معراج ہے۔ آپ کہیں گے جناب بتائیے تو صحیح پھر حضور کا معراج کیا ہے؟ یہ تو علم کا معراج ہو گیا، حضور کا معراج کیا ہے؟ میں نے کہا معراج ہوتا ہے اپنے سے افضل دیکھنے کو، تو حضور سے افضل نہ کوئی نبی ہے، حضور سے افضل نہ کوئی فرشتہ ہے، حضور سے افضل نہ کوئی رسول ہے، حضور سے افضل نہ براق ہے، حضور سے افضل نہ جنت ہے، حضور سے افضل نہ حوریں ہیں، حضور سے افضل نہ غلمان ہے۔ تو پھر حضور کا معراج یہ نہ ہوا، پھر حضور کا معراج کیا ہے؟ تو حضور کا معراج ہے جب حضور سدرہ سے بھی آگے جاتے ہیں، رب کے جلوہ خاص میں جاتے ہیں، رب فرماتا ہے وَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ تو یہ حضور کا معراج ہے کہ جب حضور اللہ کے جلوے میں گم ہو جاتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، فرمایا میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا ہے۔ تو جب حضور نے رب کو دیکھا تو مفسرین نے، محدثین نے، فقہاء نے کہا حضور کا معراج وہ نہیں تھا، وہ تو اور کا معراج تھا۔ حضور کا معراج یہ ہے کہ جب حضور رب کو دیکھ لیتے ہیں